الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، محرم کا مہینہ ہے، یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ضروری ہے کہ ہم حرمت والے مہینوں کی حرمت کی پاسداری کریں، بے حرمتی نہ کریں، گناہوں کے ذریعہ، بدعات و خرافات کے ذریعہ، شرک، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر یہ سارے اعمال کر کے اس مہینے کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ گناہ ہر وقت مضرت رساں ہے، نقصان دہ ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اگر گناہ کیا جائے تو اس کا نقصان سخت ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کے اندر گناہوں سے بچنا چاہیے۔ منکرات ہوں، کبائر ہوں، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بطور خاص اس مہینے کے اندر جو بدعتیں، جو خرافات لوگوں کے درمیان مروج ہیں، انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگوں کو صحیح تعلیمات سے روشناس کرانا چاہیے۔ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ تعزیہ داری، مجالس عزاداری، ماتم، نوحہ، سینہ کوبی، چہرہ پیٹنا اور جاہلیت کی پکار لگانا، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ ان سے انسان کے ایمان میں، ایک مسلم کے، ایک مومن کے ایمان میں خلل پڑتا ہے۔ بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں اور ایک انسان، ایک مسلمان ان کا مرتکب ہو کر دین اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ مثلاً تعزیہ کو لے کر لوگوں کے ہاں ایک اعتقاد پائی جاتی ہے کہ یہ تعزیہ ہے، تعزیہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، وہ اس میں زندہ ہیں، اس کے نیچے سے بچوں کو گزارا جاتا ہے تاکہ لوگ، بچے ان کی حفاظت میں آ جائیں اور ان سے جو چاہیں مانگیں، لوگ مانگیں، حاجت روائی کریں، انہیں حاجت روا سمجھیں، پریشانی کو دور کرنے والا سمجھیں۔ تو یہ ساری چیزیں واہیات ہیں اور شرک پر مبنی اعمال ہیں، انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ قبروں پر جو رنگ برنگی رنگ و روغن سے منور کیا جاتا ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ لوگ عاشورہ کے دن بطور خاص طور پر جاتے ہیں، قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، مرد جاتے ہیں، جوان عورتیں جاتی ہیں، نیم بھرانہ ہوتی ہیں عورتیں۔ اس طرح سے اختلاط کا عمل ہوتا ہے وہاں، جو کہ ایک حرام کام ہے، حرام عمل ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی چیزیں قبرستان پہ جا کر مردوں سے مانگنا، یہ ساری چیزیں شرک اکبر ہیں، انسان کو دائرۂ اسلام سے خارج اور باہر کر دیتی ہیں، انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دین اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں اسے سیکھ کر لوگوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ صحیح تعلیمات لوگ پا کر صحیح راستے پر چل سکیں۔ اور آخری بات، یہ مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس میں جو عمل مشروع ہے، کرنے کا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کی ترغیب دی ہے، وہ روزہ رکھنا ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بس روزہ رکھ لینا ہے، اور جو روزے کا اجر ہے، ایک سال کے گناہوں کی معافی کا، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله. عاشوراء کے روزے کے بدلے مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یہ جو مشروع عمل ہے اسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو ممنوع بدعات و خرافات ہیں جن کا شریعت اسلامیہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا کر ان سارے بدعات و خرافات سے محفوظ کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اور آخری بات، بہت سارے لوگ شیعوں کے شانہ بشانہ چل کر جو بدعاتی حضرات ہیں صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ طعن و تشنیع بناتے ہیں. تو صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا پروانہ دیا ہے. صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے جنتی کہا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے ساتھیوں کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو کسی صحابی کا ایک مد یا نصف مد خرچ کے برابر بھی اس کا ایک پہاڑ احد پہاڑ کے برابر جو سونا ہے وہ نہیں پہنچ سکتا. تو یہ ایسی جماعت ہے جس کی تعدیل اللہ رب العالمین نے کی ہے، اس کو رضامندی کا پروانہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو ایسی جماعت ہے جن سے اللہ رب العالمین خوش ہے، تو ہمیں بھی خوش رہنا چاہیے. لوگوں کی باتوں میں آ کر یا جو گمراہ فکر کے حاملین ہیں ان کی باتوں کو سن کر اپنی زبان کو صحابہ کرام پر نہیں کھولنا چاہیے، بلکہ اپنی زبان کو جو ان کے درمیان اختلافات ہیں، مشاجرات ہیں، ان سے محفوظ رکھنا چاہیے. اور ان کا نام ذکر آئے تو کم سے کم ہمیں رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو. یہ چند باتیں تھیں جسے آپ لوگوں نے سنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.